وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، یأتی من بعدی، قرآن پاک میں واضح لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ بھائی، ومن تولا، جو کوئی پھرے گا، تو اس پھرنے کا تعلق عبد الودود بھائی کس کے ساتھ ہے؟ امتیوں کے ساتھ ہے۔ بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، یہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، یہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ اسلام سے اچھا، اسلام سے کمفرٹ، اسلام سے بہتر اور آسان دین کوئی نہیں ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ یہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، حالانکہ یہ صفحہ ترجمہ اس کا بہت آسان ہے، دیکھیے، حالانکہ اللہ ہی کے تابع ہے، اسلم، اللہ ہی کے تابع ہے جو کچھ ہے آسمانوں زمینوں میں، ہر چیز نے اللہ کے سامنے گردن جھکا رکھی ہے، طوعا و کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے، خوشی سے یا کافر بھی اللہ کے احکامات کو مان رہے ہیں، لیکن وہ مجبوراً مان رہے ہیں، موت کا وقت آ گیا مر گئے، وہ بھی مر جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا حکم ماننا پڑتا ہے انہیں یا نہیں ماننا پڑتا؟ مسلمان خوشی سے مان لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے اللہ کی مرضی، ختم، طوعا و کرہا، اور اسی کی طرف رجوع کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے۔ قل، آپ فرما دیں، آمنا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو اتاری گئی ہے ہمارے اوپر، اور ان کتابوں پر جو اتاری گئی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب اور ان کے اولادوں میں جو انبیاء تھے ان پر، اور وہ کتابیں جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور مختلف انبیاء کو اپنے رب کی طرف سے، ہم ان سب پر، اس ساری ہدایت پر ایمان لاتے ہیں، ہم تفریق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان بھی ان میں سے ماننے میں، اور ہم صرف اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم صرف اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی بھی تلاش کرے گا اسلام کے سوا کسی اور دین کو، بڑے واضح طور پہ عیسائیوں اور یہودیوں کو بتا دیا گیا، اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے علاوہ کوئی طریقہ بھی قابل قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی بھی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، اگرچہ وہ سابقہ آسمانی دین ہی کیوں نہ ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز 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 وہ قبول نہیں۔ کوئی آج کتنا ہی اچھا عیسائی ہو، کوئی آج کتنا ہی اچھا نیک پرہیزگار پردے دار اور متبع کتاب قسم کا یہودی ہو، اور اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی تو قابل قبول، یہودیت قابل قبول نہیں، عیسائیت قابل قبول نہیں۔ اپنے دور میں حق سچ دین تھے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور قانون، کوئی اور طرز زندگی، کوئی اور قانون، کوئی اور نظام زندگی قبول کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کامیابی اور قبولیت کا ایک ہی کرائٹیریا بتایا ہے کہ وہ ہے پورے کا پورا اسلام، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگوں کا شمار ان میں ہوگا جو نقصان اٹھانے والے ناکام ہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ بھی قابل قبول نہیں، مکمل طور پہ اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف 5 وقت 5 ٹائم مسلمان، نہیں، بلکہ فل ٹائم مسلمان۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز میں منہ قبلہ کی طرف
اور شادی میں منہ انڈیا کی طرف، نہیں سمجھ آئی؟ نماز میں قبلہ بیت اللہ، اور دوسری رسومات میں اور سیلیبریشنز میں قبلہ واشنگٹن اور لندن نہیں، بلکہ فل ٹائم مسلمان بننا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ گلاں تو چنگیاں سمجھ ہوندی ہیں، مجھے پتہ ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، کیسے ہدایت دیں اللہ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد؟ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دیں جنہوں نے اصل وچ گانے، ڈرامے، فلماں، ولاگ سن مدرسوں والوں کی تو بات لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ بن گیا ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما، یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ گیپ تھوڑا سا کم ہوا ہے، ہاں، اور لوگ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے اللہ نے کچھ دلوں کو اپنے دین کی طرف متوجہ کیا، اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ قرآن کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھی ہو، آپ کا رفیق ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت اپنے ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما، کیسے ہدایت دیں اللہ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا، کفر ظاہر کیا، کفر کیا ایمان ظاہر کرنے کے بعد، وشاہدوا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی، گواہی دیتے تھے وہ، وشاہدوا کا معنی حالانکہ وہ گواہی دیتے تھے۔ یہ عیسائی پہلے گواہی دیتے تھے کہ نہیں؟ کیا گواہی دیتے تھے؟ ان الرسول حق، کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، اور آ گئی ان کے پاس واضح دلائل، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہی لوگ ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو اسے اللہ کی رحمت نصیب۔ یہ لعنت اور رحمت جو ہے نا، یہ بالکل آپس میں اپوزٹ ہیں، بالکل متضاد ہیں۔ جس پر اللہ کی لعنت پڑی ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، اور جس پہ اللہ کی رحمت ہے اس پر اللہ کی لعنت نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جانتے بوجھتے اسلام کا طریقہ چھوڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری چھوڑیں گے، سنتیں چھوڑیں گے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی۔ دیکھ لو، قرآن کو سمجھنے کے لیے ترجمہ بڑے لوگوں کو آتا ہے، ترجمے کی نہیں بات، ہاں۔ یہ آیت دوبارہ پڑھو ذرا اوپر والی، کیف یہدی، کوئی آیت ایسی ہونی چاہیے کہ جسے ہم سمجھیں بعد میں بھی کہ یہ اس آیت نے کلک کیا ہے دل کے اوپر، سمجھ آ گئی نا، لگ گئی ہے یہ آیت، اور اس آیت کو وہ ہم 24 گھنٹے سوچتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ جو آیتیں بندہ، ایک اور بات سن لو چلتے چلتے، جس آیت کو بندہ دوران زندگی وظیفہ بنا کے رکھے گا نا، اللہ وہی آیت موت کے وقت اس کی زبان سے جاری کروا دیتے۔ کوئی نہ کوئی آیت تو ایسی، اتنا ہم سبق پڑھتے ہیں، 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے بیٹھتے ہیں، تو کوئی ایک آیت تو ہونا تو چاہیے، پورا قرآن لگے جا کے دل پہ۔ یہ دل والی کتاب ہے۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، 21ویں پارے میں جہاں صبح آیت نکالی ہے نا پہلے صفحے کی، وہیں لکھا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین، یہ قرآن صدور والی کتاب ہے۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ صدور والی کتاب ہے۔ تو صدر دل ہے نا، صدر عربی میں صدر کس کو بولتے ہیں؟ دل کو۔ تو کوئی تو آیت ہو جو دل پہ جا کے لگے، تو جو آیت انسان کے دل پہ لگ جائے، پھر انسان اس کا ورد بنا لے، اللہ موت کے وقت وہی آیت اس کی زبان پہ جاری کر دیتے۔ ہمارے کتنے بزرگ ہیں جو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ سلسلہ، جنہوں نے یہ قرآن مجید سمجھنے کا، یہ 2 مہینے کی کلاس کا، یہ جنہوں نے آج سے 100 سال پہلے جس کی بنیاد رکھی تھی، سمجھ آئی نا، تو ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ وہ ان کی جب دنیا سے وفات ہوئی تو ان کی زبان پہ تھا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور موت آ گئی۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے گئے، دل کا دورہ پڑا تھا، آخری وقت زبان پہ سورہ یاسین کے آخر فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آیات توحید پڑھتے ہوئے۔ مولانا عبد الغنی صاحب جاجروی رحمہ اللہ، میرے دادا استاد
حضرت شیخ القرآن بھی دادا استاد ہیں، مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زبان پہ کیا تھا؟ ان کی زبان پہ تھا آخری وقت میں فاطر السماوات والارض، سورۃ یوسف کی آیت، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، رو پرواز کر کے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے قرآن سے منہ موڑا دنیا بھی تانگ اور آخرت میں بھی اندھا، رو پرواز کر کے۔ اور میرے استاذ محترم حضرت شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت میں قرآن مجید منگوایا، 11واں روزہ قرآن مجید منگوایا، اپنا نسخہ کھولا اور 16ویں پارے سے سورۃ طٰہٰ کی آیت، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور قرآن مجید سینے پہ اور رو پرواز کر کے۔ ایسے لوگ جنہوں نے زندگیاں اپنی قرآن کے ساتھ گزاری ہیں، تو قرآن وفادار ہے، قرآن وفادار ہے، یہ بے وفا نہیں ہے۔ یہاں بے وفاؤں کو روتے رہتے ہیں، بے وفا بے وفا ہے نا، بے وفاؤں کو روتے رہتے ہیں۔ وفادار سے دوستی لگاؤ نا، جو موت کے وقت بھی یاد رہے، جو قبر میں بھی ساتھی رہے، حشر میں بھی، جنت میں بھی، جس کو پڑھ کے اوپر والے درجوں میں چلے جاؤ، تو قرآن سے تعلق بنائے۔ تو یہ دیکھیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دیں گے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ جی دل پہ لگ رہی ہے، ایمان کے بعد، پتہ چلنے کے بعد، قرآن کا پتہ چل گیا، قرآن کلاس میں شرکت کی، پتہ چل گیا، سارا سب پتہ چل گیا، اب اس کے بعد اگر کفر کیا ہے تو کتنے بڑے گناہ کی بات ہے، اور ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت برستی۔ تو جو اللہ کی لعنت میں جی رہا ہے، کام لعنت والے کر رہا ہے، آج ہم مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہماری شادیاں مسلمانوں والی ہیں، خوشیاں غمیاں، زندگی گزارنے کا طریقہ مسلمانوں والا ہے؟ نہیں، کفار والا ہے۔ تو کیسے کام سارے وہ کر کے ہم کیسے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سٹریس فری لائف ملے، پرسکون زندگی ملے؟ نہ جی نہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ٹینشنیں، مصیبتیں، جھگڑے اور مسئلے مسائل، لوگ کہتے ہیں ایک سے نکلے نہیں دوسرا، دوسرے سے نکلے نہیں تیسرا۔ او میرے بھائیو، یہ قرآن سکون کی طرف نسخہ سکون ہے۔ دنیا سکون کی چاہتے ہیں تو قرآن کے بغیر نہیں ہوگی، پکی بات ہے۔ اگر آپ یہ تو دنیا نہیں پرسکون ہو رہی، آخرت کیسے پرسکون ہوگی؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی وہ مشہور بات ہے، اکثر لوگوں نے پوسٹیں بھی بنائی ہوئی ہیں، کہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میں قبر میں کیسا ہوں گا، آخرت میں میری حالت سکون والی ہوگی یا بے سکونی والی ہوگی، تو وہ دنیا میں اپنے دل سے جج کر لے، دل سے سوچ لے کہ آج میں اس دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہوں، میرا دل پرسکون ہے یا پریشان ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر دنیا میں دل پرسکون ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون سے بھر دیا ہے، سمجھے کہ، اور سکون تو ظاہر بات ہے ملتا ہے قرآن سے، اعمال صالحہ سے، بندے نے اپنی ذمہ داریاں فرائض پورے کیے ہیں تو بندے کو سکون ملتا ہے۔ تو اگر دنیا میں پرسکون ہے تو دل پرسکون ہے، سمجھے آخرت میں پرسکون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے بھائی۔ اولئک علیہم لعنت اللہ۔ تو قرآن چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کبھی بھی میں اور آپ پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں سٹریس فری زون نہیں مل سکتا جب تک ہم قرآن کو تھامیں گے نہیں، قرآن پر پوری طرح عمل نہیں کریں گے، سدا رہیں گے اس میں، اس لعنت میں، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب کو، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی۔ یہاں پر توبہ بیان ہو رہی ہے کن کی؟ عام لوگوں کی توبہ، عام لوگوں کی توبہ۔ توبہ کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں نا۔ منافق کی توبہ کا جہاں ذکر آئے گا نا، تابو، وہاں لفظ ساتھ آئے گا وَأَخْلَصُوا،
آگے چھٹے پارے میں آئے گا جہاں منافق الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا، منافق خالص ایمان لائے۔ جہاں عالم کی توبہ کا ذکر ہوا دوسرے پارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، وہاں کیا تھا جی؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، عالم صاحب نے بیان بھی کرنا ہے جو پہلے غلط لوگوں کو بتایا، اور یہاں عام مسلمان کی توبہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے ذاتی کوئی گناہ ہوا تھا توبہ کر لے بیٹھے بیٹھے ساری پچھلا معاف، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنا طرز عمل درست کیا واصلحوا، اچھا فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ اس آیت میں کچھ خاص نظر آیا؟ آپ کو سامنے کچھ نہیں نظر آیا؟ کیا نظر آیا؟ آیت نظر آ رہی، مجھے تو پورا صفحہ نظر آ رہا ہے۔ او بھائی اس آیت میں خاص یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم تو ہے، ہم میں سے ہر بندے نے یاد کیا ہوا ہے نا جی، جو الٹے سے الٹا کام کر کے اخے جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ بھائی اللہ غفور الرحیم والی آیت کا پچھلا حصہ بھی دیکھ لیں، نظر آ جائے گا۔ اللہ کی غفوریت اور اللہ کی رحمت یہ کنڈیشنل ہے یا انکنڈیشنل ہے؟ اللہ کی رحمت کنڈیشنل ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ پہلے تابو وغیرہ کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، کچھ کرنا ہے اس کے، اور اپنی اصلاح کرنی ہے، اس کے بعد اللہ غفور رحیم ہے۔ نیکی کے راستے میں چلتے ہوئے اگر قدم لڑکھڑا گئے ہیں، کوشش کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ دین کے راستے پہ چلتا ہی نہیں ہے، اس نے اللہ کو پیٹھ دی ہوئی ہے، اللہ کے دین کو بالکل پیٹھ پھیری ہوئی ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور کہتا کیا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے، ایسے بندوں کے لیے اللہ عزیز ذو انتقام ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، نماز ایک بھی نہیں پڑھی آخر جی اللہ غفور الرحیم ہے، روزہ ایک بھی نہیں رکھا، دین میں سختی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ غفور الرحیم ہے عمل کے بعد، عمل میں غلطی ہوگی، ایک بندے نے نماز پڑھی ہے، چلو غلطی ہو گئی نماز پڑھنے میں، انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے، نماز تو پڑھی ہے نا، ہاں ہمت تو کی ہے، تو اور بھی نیک اعمال میں، اعمال کی ادائیگی میں غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ انسان عمل بھی نہ کرے بالکل، اور عمل کی طرف آئے بھی نہ، نیت بھی نہ کرے، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نماز کا پابند ہے، ایک بالکل نہیں پڑھتا ہے، تو اللہ دونوں کو جنت میں بھیج دے، تو جو نمازی ہے اس نے کہنا نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ جی پھر ہمارے ساتھ کیا تھا کہ ہم، اور یہ بھی ہے جنت میں آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے بھائی غفور الرحیم کے لیے عمل ضروری ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان ظاہر کرنے کے بعد، ثم ازدادوا، مرتد کا بیان ہے جو دین کو چھوڑ کر کفر میں چلے گئے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان ظاہر کرنے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھتے ہی چلے گئے کفر میں، تو ہرگز ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ ہیں جو بھٹک چکے ہیں، ضالون ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے، ماتو، اور ایسی حالت میں کہ وہ کافر تھے، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، کیا قبول نہیں کیا جائے گا؟ ملء الارض ذہبا، بھری ہوئی زمین سونے کی، ملء الارض، ملء کا معنی بھری ہوئی، الارض زمین، ذہبا سونا، سونے کی بھری ہوئی زمین قبول نہیں کی جائے گی، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اس کے ساتھ فدیہ دینا چاہیں، جان چھڑانا چاہیں۔ سمجھ آئیے؟ پیسہ بڑا ہے نا ان عیسائیوں کے پاس، تو یہ خیال ہوگا کہ ہم پیسہ دے کر جان چھڑا لیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیں، اگر بھری ہوئی زمین بھی سونے کی دے کر جان چھڑانا چاہیں گے نا، فَلَن يُقْبَلَ،
اس آیت میں نظر آ رہے ہیں نا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی معافی کے لیے زمین بھری ہوئی سونے کی، اگرچہ وہ اس کے ساتھ فدیہ دیں اور جان چھڑانا چاہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ پھر آگے وما لہم من ناصرین، کوئی سفارش وغیرہ نہیں ہوگی۔ تو اب اگلی آیت سے جوڑ لیں، چوتھا پارہ ہے کہ بھری ہوئی زمین سونے کی بھی قبول نہیں کی جائے گی قیامت کے دن۔ آج اگر دو نا خوش دلی سے کوئی چیز قبول کرو تو وہ کوئی چیز آج صدقہ کرو، خیرات کرو تو وہ قبول کر لی جائے گی، نہیں سمجھ آئیے؟ قیامت کے دن تو بھری ہوئی زمین جتنا سونا بھی قبول نہیں ہوگا، لہذا تمہیں آج کہا جاتا ہے کہ آج محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لن تنالوا البر، دیکھیں یہ دوسرا حصہ مکمل ہونے لگا ہے نا، آگے تیسرا حصہ اگلے صفحے سے شروع ہو رہا ہے، جہاد اور انفاق والا، تو تھوڑا سا اشارہ اس کی طرف پہلے ہی قرآن نے کر دیا کہ آگے یہ مضمون آنے والا ہے۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم البر، بر کے کئی مطلب ہے، جنت میں، نیکی کے کامل درجے میں، ہرگز نہیں پہنچ سکتی ہو تم نیکی کے کامل درجے کی طرف، حتیٰ کہ خرچ کرو تم مما تحبون، اس چیز کو، تحبون جس کو تم پسند کرتے ہو۔ توجہ بھائی توجہ، اہل کتاب کو کیا خطرہ تھا؟ یہ جو 70 لوگ آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے کہ اگر ہم نے نبی علیہ السلام کی پیروی کی تو ہم سے سب مال وغیرہ، سرداری، عزت چھین لی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے محبوب اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز قربان نہ کرو۔ یہ عہدہ ہے، یہ قربان کرو، یہ ریاست ہے، یہ قربان کرو۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ دیکھیں، صحابہ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو عیسائیوں کے لیے آیتیں آئی ہیں ساری، ایسے آج کل اللہ معاف فرمائے ہم قرآن پڑھنے والوں نے یہ حساب بنایا ہوا ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، ہماری چھٹی، ہم نے صرف ترجمہ سیدھا کرنا ہے اس کا۔ نہیں، صحابہ کرام یہ وارننگ کے طور پہ لیتے تھے، یہ آیت اتری ہے، سارا خطاب بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہے، دھڑا دھڑ عمل کس نے کیا ہے؟ صحابہ نے۔ اللہ اکبر، اور اپنی پسندیدہ ترین چیزیں لا کے حضور کی جھولی میں ڈالیں، حضور کے قدموں پہ نثار کر دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں۔ اس پر واقعات بھی ہیں، ایک صحابی نے اپنا باغ پورا، ابو الدحداء صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنا باغ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا، صدقہ کیا۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم کامل نیکی کے درجے کو حتیٰ کہ خرچ کرو تم اپنے محبوب مال میں سے، مما تحبون، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے، آگے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے خرچ کیا بس گیا، نہیں، اللہ کے حساب کتاب میں چلا گیا وہ۔ کس کے حساب کتاب میں؟ اللہ کے اکاؤنٹ میں وہ چیز تم نے بھیج دی ہے، اللہ کے پاس جمع کرا دی ہے، اور اللہ ایک ایک چیز کا حساب رکھنے والا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے آپ کی ایکسپیکٹیشن سے، توقع سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ فوق التوقع۔ برکت کا ایک آسان سا مفہوم کیا ہے؟ آپ کی توقع سے بھی بڑھا چڑھا کے اللہ رب العزت دیں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وما تنفقوا من شيء، اور جو بھی خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ لے جناب، اس آیت میں آپ نے تزہید من الدنیا پڑھی ہے، کیونکہ عیسائیت کا بڑا ہتھیار کیا تھا؟ مال، تو اللہ نے فرمایا مال جانے دو، جاتا کرو اس کو۔ اب 13ویں برائی پڑھنے لگے ہو، خباثت نمبر 13 عیسائیوں کی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں بھائی؟ حلال حرام کے معاملات میں۔ کسی وقت میں یعقوب علیہ السلام نے، اس آیت کے 2 طرح کی تشریحیں علماء نے کی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ٹانگ میں درد تھا،
تو ان کو اطباء نے مشورہ دیا، ڈاکٹروں نے، کہ بڑا گوشت مضر ہے، نقصان دہ ہے، نہ کھائیں۔ انہوں نے بڑا گوشت، اونٹ کا گوشت، بڑا گوشت بادی ہے، چھوڑ دیا۔ بعد میں آنے والوں نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا۔ یا یہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور وہ ان کا اونٹ کا گوشت نہ کھانا یہ کوئی حرمت کی وجہ سے نہیں تھا، پرہیز کی وجہ سے تھا، یا وقتی کسی وجہ سے طبعاً، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں لوگوں نے یہ بنا لیا کہ نہیں یہ چیز حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کہہ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام والی بات ہو یا ابراہیم علیہ السلام والی بات ہو کہ یہ کوئی حرام نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی مرض یا بیماری کی وجہ سے وقتی طور پر اس سے پرہیز کی تھی، باقی کوئی میں نے اس کو حرام نہیں کیا۔ تم جو کہتے ہو کہ انہوں نے حرام کیا تھا، تو یہ اپنے اوپر، یہ تم ان پر کیا بولتے ہو؟ جھوٹ۔ کل طعامی، سارے کھانے، لفظی معنی یہ ہے کل طعام، سارے کھانے، لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ سارے کھانے کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ حلال تھے۔ آپ یہ ترجمہ کرو، ساری کھانے، سب کھانے بنی اسرائیل پہ حلال تھے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ تفسیر مدارک نے یہاں اس مسئلے کو حل کیا ہے کہ سارے وہ کھانے جس میں مسلمانوں کا اور اہل کتاب میں جھگڑا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ المطعومات، الطعام سے مراد المطعومات التی فیہ النزاع، یہ سب کھانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان کھانوں کی بات ہو رہی ہے جن میں مسلمانوں کی اور اہل کتاب کی لڑائی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں یہ حلال ہے، اہل کتاب کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ اونٹ کا گوشت وغیرہ، بڑا گوشت، بادی وغیرہ، بادی گوشت وغیرہ، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ کل طعام سمجھ آیا آپ کے؟ نہیں آیا؟ یہ نہیں کہ ہر کھانا حلال تھا، حرام بھی چیزیں تھیں۔ کل طعام المطعومات التی فیہ النزاع، میرے شیخ فرماتے تھے مدارک کا تدارک۔ کس کا؟ مدارک کا تدارک۔ یہ غلطی، یہ کس نے پکڑی ہے بات؟ مدارک نے یہ لوگوں کی غلطی درست کی ہے۔ مدارک کا تدارک، کل، بڑے پیارے الفاظ ہوا کرتے تھے ان کے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ کل طعامی کان حلا لبنی اسرائیل، ہر وہ کھانے جن میں جھگڑا ہے وہ بنی اسرائیل پہ حلال تھے، مگر وہ کہ جو حرمہ، یہاں حرمت لغوی مراد ہے، بند کرنا، پرہیز کرنا۔ بھائی حرمہ کی کون سی لغوی مراد ہے؟ حرمت لغوی مراد ہے۔ الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ جو کھانے بند کیے۔ اسرائیل کس پیغمبر کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر پہلے اس کے کہ تورات اترے۔ یہ بھی مسئلے تورات اترنے سے پہلے کے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، وقتی طور پر اسرائیل نے، اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرمہ، حرمت، بندش لگائی تھی۔ یہاں حرمہ کا معنی کیا کیا؟ بندش۔ بھائی ایک ہونا ہے، ایک اب ہم حرام چیز کو نہیں کھاتے الحمدللہ، ایک ہے کہ ہم کسی حلال چیز کو کہتے ہیں بھائی میں نے نہیں کھانی، پرہیز کرنا، یہ حرمہ پرہیز کے معنی میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جس کھانے کے بارے میں جھگڑا پڑا ہوا ہے نا، اونٹ کے کھانے کے بارے میں، یہاں الطعام سے مراد اونٹ کا کھانا ہے، آسان کرو بات، اور ایک چیز کے اوپر بھی کل کا لفظ بولا گیا، ایک چیز پر بھی کل کا لفظ، ہاں، ہر وہ کھانے، یعنی سب کھانے، اونٹ کا گوشت وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا مگر وہ جو بندش لگائی یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر، وہ بھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے، اور بعد والے لوگوں نے تورات میں مسئلے ڈال دیے۔ کس میں ڈال دیے؟ تورات میں ڈال دیے۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ یعقوب علیہ السلام تورات کے نازل ہونے سے پہلے گزرے ہیں یا بعد میں؟ جی پہلے گزرے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا لاوی، بڑا بیٹا لاوی، بتایا نا پہلے، کچھ دن پہلے اس کا نام آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں جی، لاوی کے آگے جناب بیٹے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک پورا سلسلہ ہے ان کا۔
لاوی کے بیٹے کا آگے نام ہے فاحس. کیا نام ہے؟ فاحس. فاحس کے آگے بیٹے کا نام ہے یسہر سواد کے ساتھ. اس کے آگے بیٹے کا نام ہے عمران. عمران کے بیٹے کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام. سمجھ آئیے؟ اور تورات کس پہ اتری ہے؟ تورات تو یعقوب علیہ السلام کی چوتھی پشت میں جا کے اتری ہے. یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا لاوی، لاوی کا بیٹا فاحس، فاحس کا بیٹا یسر، یسر کا بیٹا عمران، عمران کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام. تو تم نے کیسے کہا تورات میں لکھا ہے اونٹ حرام ہے؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے اترنے سے بہت پہلے. یہ تو وقتی پرہیز کی تھی یعقوب علیہ السلام نے، بس ان کی صحت ٹھیک ہو گئی، انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا شروع کر دیا، تم نے اس کو مسئلہ بنا لیا. قل فاتوا بالتوراۃ، فرمائیے لاؤ تورات، پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو. توجہ ہے جی؟ فاتوا بالتوراۃ، لاؤ تورات کو، لائیں میدان میں لائیں تورات کو. اور فتلوہا، ذرا پڑھیں، کھول کے دکھائیں کہاں لکھا ہے اونٹ کا گوشت حرام ہونا. جھوٹ بولتے ہو انبیاء پہ اور جھوٹا دین بنایا ہوا ہے. 13ویں برائی ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ حرمت چلی آ رہی ہے پرانے دور سے. بس جو کوئی باندھے گا فمن افطرا، بس جو کوئی افطرا باندھے گا اللہ پہ جھوٹ، اس کے بعد یہی لوگ ہیں ظالم، یہی ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے. قل فرما دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سب سچ فرمایا ہے. صدق اللہ، یہاں دیکھو نا آگے وہ وقف سا لکھا ہوا ہے، ساری باتوں کے ساتھ لگتا ہے جو کچھ اللہ نے فرمایا بالکل سچ فرمایا. بس پیروی کرو تو ملت ابراہیم کی. کون ابراہیم علیہ السلام؟ جو یکسو ہونے والے تھے اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے. سبحان اللہ. ان اول بیت، یہ 14ویں برائی ہے ان کی. وہ کہتے تھے ہمارا قبلہ قدیم ہے، ہمارا قبلہ قدیم ہے اور بیت المقدس قدیمی قبلہ ہے. اللہ نے اس آیت میں جواب دیا یہ بھی جھوٹ ہے، پچھلے جھوٹوں کی طرح یہ بھی جھوٹ ہے. بیت المقدس تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جب کہ تعمیر کی ہے بیت المقدس کی، تو جب کہ یہ بیت اللہ یہ تو کائنات کا سب سے پہلا گھر ہے. دنیا جب وجود میں آئی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کروایا، فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا. تو یہ تو اول بیت ہے. ان اول بیت، بے شک پہلا گھر. اول بیت کا مطلب پہلا گھر، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، البتہ وہ ہے جو مکہ ہے. ببکہ تھا، وہ مکہ شریف ہے. مبارکن، وہ برکت والا ہے. ہر چیز 1,00,000+ ملتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ایک نماز پڑھو گے کتنی نمازوں کا ثواب؟ ماشاء اللہ، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. اور اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ نے وہاں ایک قرآن مجید مکمل کیا، یہ بندیالوی صاحب کی بات ہے، ایک قرآن مجید مکمل کیا تو کتنے قرآن مجید مکمل کرنے کا ثواب ملے گا؟ ماشاء اللہ 3 لاکھ کو جو آگے 1,00,000 قرآن مجید مکمل کرنے کا ثواب ملے گا. اس لیے بھائی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت کی سعادت بخشیں تو وہاں جا کے پیچھے فون کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. زیادہ دنیاوی مشغلوں میں پڑھنے کی، گھومنے پھرنے سے جو مقصد لے کر بندہ جاتا ہے کوشش کرنی چاہیے اس کو اچھے طریقے سے بندہ. تو ایک قرآن مجید اگر آپ نے مکمل کر لیا مکہ المکرمہ میں جہاں اترا ہے مدینہ میں، تو ماشاءاللہ سمجھیں 1,00,000 قرآن مجید کا اجر و ثواب آپ کو ملا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ توفیق دے. ببکہ مبارکن، برکت والا گھر ہے. وہدن، اور مرکز ہدایت ہے. للعالمین، جہان والوں کے لیے. اللہ نے اس کو کیا بنایا؟ مرکز ہدایت. فیہ آیات بینات، توجہ کیجئے گا، اس بیت اللہ میں واضح نشانیاں ہیں. سبحان اللہ، بیت اللہ شریف میں واضح نشانیاں ہیں، اللہ کی توحید کی واضح نشانیاں. اور اللہ نے بیت اللہ شریف میں ایسی فضیلتیں رکھی ہیں جو بیت المقدس میں نہیں ہے. بیت المقدس کی بھی بڑی شان ہے. اول القبلتین،
ثالث الحرمین ومسرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیت المقدس کی یہ فضیلتیں اسماعیل ہنیہ شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح یحییٰ سنوار رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے ان کے بیان آپ سنیں نا، اکٹھے تینوں لفظ بولتے ہیں بیت المقدس کے لیے، اول القبلتین ثالث الحرمین ومسرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شانیں اس کی بھی بہت زیادہ ہیں. 2 قبلوں میں سے پہلا قبلہ ہے، 2 قبلوں میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے نا کہ نہیں. اول القبلتین 2 قبلوں میں سے ایک قبلہ ہے. ثالث الحرمین ہمارا مسلمانوں کا تیسرا حرم ہے مسجد اقصی بیت المقدس، اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ مسرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی معراج کی جگہ ہے، سٹاپ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج کا. نہیں سمجھ آئی ہے؟ بیت المقدس شان اس کی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال فضیلت میں بیت اللہ شریف افضل ہے اور قدیم ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اللہ تعالیٰ کی ان تمام شہداء پہ کروڑوں رحمتیں ہوں. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں نشانیاں ہیں واضح، مقام ابراہیم ہے. ومن مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پتھر جس کے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور یہ بلند ہو جاتا تھا ساتھ. اس پتھر کی خاص بات یہ تھی کہ بلندی پہ جانے کے لیے یہ اس کا لیول اونچا ہوتا جاتا تھا. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا. کان آمنا، اور یہ امن ایسا امن ہے وہاں ہر بندہ اس کو ویولائز کر سکتا ہے خود اپنی آنکھوں سے. ہر چیز کو امن، پرندوں کو امن، درختوں کو امن، جھاڑیوں کو امن، انسانوں کو امن ہے. امن کے نہیں؟ وہاں شکار منع ہے. بیت اللہ کی حدود میں حرم میں شکار منع ہے. وہاں درخت توڑنے منع ہے. منع ہے کہ نہیں منع؟ منع ہے. وہاں خود رو جھاڑیاں توڑنی منع ہے. یہ ساری وہاں کی پروٹوکولز ہیں، وہاں کی عزتیں ہیں، یہ کسی دربار کی نہیں ہے. لوگوں نے یہ ساری درباروں پہ ڈالی ہیں کہ نہیں ڈالی کہ یہاں شکار منع ہے، یہاں درخت کاٹنا منع ہے، یہ منع ہے. یہ اللہ کے گھر کی شانیں ہیں. من دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کیا کر کے گئے تھے؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، ھذا بلدا آمنا. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی. ماشاءاللہ. امن ہی امن، امن ہی امن. اور جو کوئی ایمان کی حالت میں عقیدہ توحید کے ساتھ وہاں پہنچ گیا وہ آخرت میں بھی امن سے رہے گا. من دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس، اور اللہ کے لیے لازم ہے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا. اس کے اوپر من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہو اس کی طرف، سبیلا راستے کی، آنے جانے کی جو طاقت رکھتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے، بیت اللہ شریف کا حج کرے. حج فرض ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج نہ کرنے والے کے اوپر باوجود استطاعت کے جو حج نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے. تو ہر مسلمان کو جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صاحب استطاعت ہے، حج جلد از جلد کرنا چاہیے. بعض علماء تو اس بات کے قائل ہیں ہمارے اماموں میں کہ حج علی الفور فرض ہوتا ہے. جیسے نماز کا وقت ہو گیا تو نماز فرض، بندے کے پاس گنجائش بن گئی تو حج فرض، اس کو اگلے سال پہ آپ نہیں لے کے جا سکتے. لیکن یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تھوڑی گنجائش دی ہے کہ نہیں، حج زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لینا چاہیے. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، علی الفور نہیں ہے بلکہ علی التراخی بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے جتنا جلد ہو جائے. ومن کفر، اور جس نے انکار کیا. دیکھ لیں حج کے اگلے لفظ کیا ہے؟ ومن کفر، جس نے انکار کیا. بس بے شک اللہ غنی عن العالمین،
اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں جہان والوں سے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اس کے گھر میں نہیں جاتے تو. توجہ ہے. 14 خباستیں ہو گئی ہیں. کتنی؟ 14. اب اللہ تعالیٰ ان کے علماء کو، وہ جو آیا تھا وفد علماء تھے نا زیادہ اس میں، اس لیے یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب، اے کتاب والو اے کتاب والو اے کتاب والو، کچھ شرم کرو. لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اور اللہ گواہ ہے ان کاموں پر جو تم کر رہے ہو، خبردار ہے. قل یا اہل الکتاب، یہ 15ویں اور آخری خباست ہے. کل کتنی خباستیں تھیں؟ 15. قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں رکاوٹیں ڈالتے ہو اللہ کے راستے میں، لوگوں کو اللہ کی طرف کیوں نہیں آنے دیتے ہو؟ اہل کتاب علماء جو تھے انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ عوام دین کے قریب نہ جائیں. آج مسلمانوں میں بھی ہیں، کوئی قرآن مجید پڑھنے کی کسی میں شوق پیدا ہو تو اس کو کہا جاتا نہیں یہ بہت مشکل کتاب ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کے لیے پہلے اتنی گرامر پڑھنی پڑتی ہے، اتنے کورس کرنے پڑتے ہیں، فلاں کرنا پڑتا ہے فلاں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے اچھا یہ تو بہت مشکل کتاب ہے، چلیں جی میں پھر کوئی اور ہی کتاب پڑھ لیتا ہوں. نہ، قرآن آسان ہے، تو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف توحید طرف آنے سے نہ روکو. یا اہل الکتاب، اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے؟ قرآن بھی سبیل اللہ کا ایک مطلب قرآن بھی ہے. من آمنا، جو ایمان لائے ہیں، تبغونہا عوجا، اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہو، ٹیڑھا پن. وانتم شہداء، اور تم گواہ بھی ہو. دین کی طرف کیوں نہیں آنے دیتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں لوگوں کو کیوں نہیں آنے دیتے ہو؟ جو دین قبول کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیوں روکے ہوئے ہو؟ جھوٹ بول بول کر کیوں ان کو روکا ہوا ہے حضور کی غلامی میں آنے سے؟ دین میں کجی تلاش کرتے ہو. وانتم شہداء، اور تم گواہ بھی ہو. وانتم شہداء، شہداء کے 2 مطلب ہیں. تم گواہ بھی ہو کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے. وانتم شہداء، تم اس بات کے گواہ ہو کہ یہ دین محمدی سچ ہے. ایک دوسرا مطلب وانتم شہداء، شرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یار علماء ہو، یہ سمجھ آئی؟ وانتم شہداء، جانتے بوجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، ان حرکتوں سے اللہ غافل ہرگز نہیں ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 2 خطاب کیے ہیں. یہاں تک تو بات ہوئی ہے کن سے؟ توجہ، ہاں جی، بڑے مزے سے ان کی باتیں سنی، ان کی خباستیں سنی. آخری 2 آیتوں میں ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی ہے. خیال کرنا، یہ بھی کسی دور میں میری بڑی لاڈلی قومیں تھیں، اور تم ایسی حرکتیں نہ کرنا. یا ایھا الذین، 2 تنبیہی خطاب آخر میں. اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین، اگر تم نے بات مانی، تطیعوا کا مطلب بات مانی، ایک جماعت کی ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب. اگر تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی بات مانی، ان کے فیشن کلچر کو مانا، ان کے نظریے کو مانا، ان کے طور طریقوں کو، عقیدوں کو مانا، اے ایمان والو اگر تم نے بات مانی، اطاعت کی ایک گروہ کی اہل کتاب میں سے، یردوکم، تو وہ تمہیں پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد. کس میں؟ کافرین، کفر کی حالت میں. وہ تم سے ایمان لوٹ لیں گے اور تمہیں اپنے جیسا بنا دیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں کر انکار کرو گے؟ کیسے انکار کرو گے؟ تمہیں کیسے زیب دے گا؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے زیب دے گی؟ اور تمہیں یہ بات کیسے زیب دے گی کہ تم انکار کرو؟ وَكَيْفَ کا مطلب ہے اور تمہیں یہ بات کیسے زیب دے گی؟ تَكْفُرُونَ، کہ تم انکار کرو. وَأَنْتُمْ، تو انکار کرو، کفر کرو، کفر اپناؤ، یہ تمہیں کیسے زیب دے گا؟ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ،
تم پر پڑھی جا رہی ہیں اللہ کی آیات، اللہ اکبر، اللہ کی کتاب تم پر پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کی آیات تم پر پڑھی جا رہی ہیں، وفیکم رسول، اور تم میں اللہ کے رسول ہیں، موجود ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے تو یہ آیت بالکل صحیح تھی کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ان میں موجود ہوتے تھے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے وفیکم رسول، مسلمانوں تم میں بھی میرے رسول ہیں۔ کس طرح؟ اپنے فرامین کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں حدیث مبارکہ پڑھی ہوئی ہے، حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ تفسیر سمرقندی نے لکھا ہے کہ لِأَنَّ آثَارَ نُبُوَّتِهِ الْقُرْآنُ فِينَا، قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب موجود ہے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے۔ یہ نہیں ہے مطلب کہ فزیکلی موجود ہیں، نہ، کئی لوگوں نے یہاں سے بھی فزیکلی موجود لینا لے لیے، جسمانی طور پر موجود ہونا، نہیں، جسمانی طور پر موجود نہیں ہے، ورنہ ہر چیز کا انکار آئے گا، پوری شریعت کا انکار آئے گا، یہ بات ہی غلط ہے۔ فیکم رسولہ کا مطلب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آثار موجود ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن موجود ہے فَكَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا وَإِن لَّم نُّشَاهِدْهُ، گویا کہ حضور وہاں موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہم ان کو اگرچہ دیکھ نہیں رہے لیکن فرامین کی شکل میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا دیکھیں، کئی لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے بس، وفیکم رسول، اور تم میں اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے فرامین روشن موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس کسی نے بھروسہ کیا اللہ کی کتاب پر، جس نے بھروسہ کیا، یعتصم مضبوطی سے تھام لیا، باللہ مراد کیا؟ بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، جس نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے، جس نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، بس تحقیق اس کی ہدایت اور رہنمائی کی گئی، الی صراط مستقیم۔ اللہ کی کتاب کو تھامنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، یہ ایسے کام ہے کہ جس کے ذریعے ہم ہر کام کو عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں، ہمارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے۔ سونا بھی عبادت، کیسے؟ حضور کے طریقوں کے مطابق، سونا بھی، جاگنا بھی، چلنا بھی، گفتگو بھی، آداب، اخلاق، معاملات، تجارت، حتیٰ کہ واش روم میں جانا، یہ بھی اگر سنت کے مطابق ہوگا تو یہ بھی مسلمان کی نیکی اور عبادت شمار ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے قرآن کا نور نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، اور جتنے بھی بھائیوں کی، بہنوں کی دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، حاجات ہیں، اللہ کریم ان سب کی اپنے خزانوں سے یہ پوری فرمائے۔ اور الحمدللہ کئی دوست احباب آن لائن سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اپنا وقت دے رہے ہیں قرآن مجید کو، تو جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ آپ کے اداروں کو ترقی عطا فرمائے۔ کل بھی تذکرہ ہوا جامعہ مدینۃ العلم، ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہیں، ارد گرد دعوت دیں، اور دوست احباب کو، اپنے جاننے والوں کو، وہ بھی قرآن مجید کی اس کلاس میں آئیں، اور بھی مرالہ میں ماشاءاللہ، شفقت آباد میں، ہمارے گڑا محلہ میں، اور بھی جہاں کہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔